سعودی عرب آنے والے زائرین مدینہ منورہ جاتے ہیں تو مسجد نبوی کے دروازوں کی دلکش ڈیزائن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے۔ جو زائر بھی مسجد الحرام کے صحن میں پہنچتا ہے، شاپہت کے زمانے میں کی گئی توسیع کے دروازے دیکھ کر ششدر رہ جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے دروازے 1 سال میں تیار کی گئی۔ تیاری کا کام دنیا کی کئی شہروں میں انجام دیا گیا۔ فرانس میں سنہرے تانبے کا کام کرایا گیا اور ساج کی بہترین لکڑیاں امریکہ میں نصب کی گئیں۔ وہاں سے دروازے اسپین کے شہر بارسلونا منتقل کی گئی۔ انہیں اسپیشل بٹیوں میں رکھ کر 5 ماہ تک خشک کیا گیا۔ پھر لیزر سے کام کرنے والی مشینوں کے ذریعے انہیں کاٹا گیا۔ ان میں تانبے کے ٹکڑے لگائے گئے، پھر انہیں چمکایا گیا۔ آخر میں ان پر سونے کا رنگ چڑھایا گیا اور پھر ان ٹکڑوں کو دروازوں میں فٹ کیا گیا۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ دروازوں کی دیکھ بھال اور اصلاح و مرمت کا باقاعدہ نظام الاوقات مقرر کی ہوئی ہے۔ ان کی صفائی اور انہیں چمکانے کا کام انتہائی مہارت سے انجام دیا جاتا ہے۔ ہر داخلہ گاہ کے 7 دروازے ہیں۔ ان میں 2 فاصلے پر بنائی گئی ہے، جبکہ ان کے درمیان 5 دروازے رکھی گئی ہے۔ ایک دروازے کی چوڑائی 3 میٹر جبکہ اونچائی 6 میٹر اور موٹائی 13 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے۔ ہر دروازے کا وزن 1.25 ٹن ہے اور ہر دروازہ ہاتھ کی معمولی حرکت سے کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ دروازوں کی تیاری میں 1600 مکعب میٹر سے زیادہ ساج کی لکڑی استعمال کی گئی ہے۔ ہر دروازے میں 1500 سے زیادہ منقش زرعی ٹکڑے دائرے کی شکل میں نصب کی گئی ہے اور دائرے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رسول اللہ تحریر ہے۔ مسجد نبوی کے بڑے دروازے صرف 10 ہیں۔ مسلم حکمرانوں نے اپنے عہد حکمرانی میں مسجد نبوی اور اس کی تاریخی مقامات کی تعمیر، توسیع اور تزئین میں حصہ لیا ہے۔ انہیں میں مسجد نبوی کے دروازے بھی آتی ہے، جن کی تعداد آخری توسیع کے بعد 100 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ سعودی خبر رساں SPA کے مطابق اسلام کے ابتدائی دور میں مسجد نبوی کے 3 دروازے تھے۔ مسجد نبوی کے جنوب میں ایک دروازہ اس جانب تھا جہاں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی۔ دوسرا دروازہ باب النبی مسجد کے مشرق میں تھا۔ اسے باب عثمان بھی کہا جاتا تھا۔ پھر یہ باب جبریل کے نام سے مشہور ہوا۔ باب جبریل مسجد نبوی کے مشرق میں واقع ہے۔ پیغمبر اسلام اپنے حجرے سے اس دروازے کے راستے مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے۔ باب النساء یہ دروازہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کے عہد میں قائم کیا گیا۔ اسے مسجد میں خواتین کی آمد کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ باب المجید مسجد نبوی کے شمال میں صدر دروازے کے برابر میں واقع ہے۔ سلطان عبد المجید اول نے اس کا افتتاح کیا تھا، اس لیے ان سے منسوب ہے۔ باب السلام مسجد نبوی کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ اس جگہ کے بالمقابل واقع ہے جہاں سے کھڑے ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا تھا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں مسجد نبوی میں مزید 3 دروازوں کا اضافہ کیا گیا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان نے دروازوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ البتہ عباسی خلیفہ المہدی کے دور میں مسجد نبوی کے دروازوں کی تعداد 24 ہو گئی۔ 8 دروازے مشرق کی جانب، 8 مغرب کی جانب، 4 شمال اور 4 جنوب کی جانب بنائی گئی۔ مسجد نبوی میں پہلی سعودی توسیع کے موقع پر یہ چاروں دروازے برقرار رکھی گئی۔ البتہ مشرق کی جانب باب الملک عبدالعزیز، مغرب کی جانب باب الملک سعود بنائی گئی۔
علاوہ ازیں مسجد نبوی کے شمال میں باب عثمان، باب عمر، مغرب کی جانب باب الصدیق کا اضافہ کیا گیا۔ مسجد نبوی میں دنیا کے مختلف ممالک سے اعلیٰ درجے کی لکڑی استعمال کی گئی ہے۔ مسجد نبوی کے کسی بھی دروازے میں کیلی یا گلوں کا استعمال نہیں کیا گیا۔ پھول بوٹیں فرانس میں تیار کرائے گئے اور انہیں لگانے سے قبل سونے کا رنگ کیا گیا۔ مسجد نبوی کے بڑے دروازے صرف 10 ہے۔ ایک دروازے کا وزن نصب کرتے وقت 5 اور 2 ٹن کے لگ بھگ ہے۔